بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک قومی ہیرو میجر عامر اپنی مخصوص سوچ اور ماضی کے وطن دوستی کے کریڈٹ کی وجہ سے مختلف حلقوں میں بڑے قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ میں بھی ان کا ایک فالوور ہوں۔ 20-22 سال پہلے میری ان سے کچھ صحبت بھی ہوئی تھی، 2-3 مرتبہ فون پہ بھی گفتگو کا موقع ملا۔ تو میں نے جو ان کی شخصیت کا، خاص طور سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ادھر مردان میں، وہ عالم دین ہیں بہت بڑے، تو ان کی بھی صحبت سے میں فیض یاب ہوا ہوں۔ تو میں ان کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتا ہوں۔ ہر محب وطن پاکستانی ان کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتا ہے۔ شاید بے نظیر حکومت میں کسی ناراضگی کی بنا پر ان کو پھر ان کی خدمات سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال وہ پاکستان سے محبت کا ایک مضبوط حوالہ ہیں۔ ہمارے ملک کے کچھ نام نہاد صحافی، میں نام نہاد اس لیے نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کو وہ ان پڑھ صحافی ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ نام نہاد میں ان کو کہتا ہوں کہ جو لوگ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف بات کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے صحیح بات کی ہے نا، ان کو پتہ ہے بات صحیح ہے، لیکن وہ اسے ہٹ کے اس کی غلط بات اس لیے کریں گے کہ اس سے ان کو تھوڑا لیوریج ملتا ہے، سوسائٹی میں تھوڑا ان کو اوپر جانے کا، ہوا میں اڑنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے لبرل کہلاتے ہیں۔ کچھ ہمارے ملک میں ایسے لبرل ہیں بیچارے جو اسلامی جمعیت طلبہ سے آئے ہیں۔ اب مجھے اس بات کی میں خود اپنے رکن امیدوار رہا ہوں اپنی کالج لائف میں، لیکن میں اس کو، اور میں جماعت اسلامی کو پسند کروں یا نہ کروں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور ایسے آج جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ سب جمعیت سے نکل کے آئے ہیں۔ جمعیت تک ایک سوچ رہتی ہے ضرور کہ آپ کا کچھ دینی مزاج بن جاتا ہے اور آپ وطن دوستی کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب عشق آل شریف میں، اور پہلے تو یہ پتہ نہیں بڑے امپریس تھے، میرا خیال ہے عمران خان سے، تو بعد میں کچھ خاصے ناراض ہو گئے ایک دم۔ شاید ان کو وہ اس درجے کی لفٹ کروائی نہیں گئی جس درجے کی کہ ان کو پذیرائی ملتی تھی میاں برادران کی، میاں صاحبان کی طرف سے۔ جو بھی بندہ کبھی ان کا تعارف کرتا ہے کہ جی سلیم صافی صاحب جو ہیں نا، یہ وہیں ہوتے ہیں، میجر عامر صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ مجھے آج تک نہیں بات سمجھ آئی کہ سلیم صافی صاحب کو ان کا حوالہ دینا کیوں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میں نے تو آج تک دیکھا نہیں انہوں نے کبھی کلمہ خیر پاکستان کے متعلق کیا ہو۔ پاکستان کی سیکورٹی سے بھی ان کو پرابلم رہتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی رہتی ہے، سیاست سے تو ہے ہی ہے۔ سوائے نواز شریف کے ان کے خیال میں کوئی بندہ بھی اتنا کیپیبل نہیں ہے جو اس ملک کو چلا سکے۔ طالبان کے حوالے سے بھی وہ ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں جو ہمارے لبرلز رکھتے ہیں، چونکہ وہ پشتو سپیکنگ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، ان کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے، تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے ویسے بات کرتے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں نہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر برادری میں بھی جانا پڑتا ہے اور یہ باتیں پھر ان کو پے بھی کرنی پڑتی ہیں، پے بیک بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ پیچھے اس کا افغان مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل یہ طالبان کو ویسے سمجھتے تھے جیسے لبرل سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت یعنی متشدد اور اس طرح کے یہ لوگ ہیں، اور یعنی وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ امریکی نقطہ نظر کی حمایت کرتے تھے، اگر طالبان آ گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر ان کو طاقت پکڑی تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ قیامت آ جائے گی جناب، یہ دہشت گردوں کا حملہ ہو جائے گا، پاکستان کی ایسی تیسی ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کل میں نے دیکھا یہ خانزادہ شاہ زیب خانزادے کے
کے پروگرام میں وہ خاصے ٹھنڈے نظر آ رہے تھے. طالبان نے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دی. آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہے جی آپ کس گنتی میں ہیں مولانا علامہ صاحب؟ آپ کس گنتی میں ہیں؟ اب آپ کو اندازہ اچھا پھر تاثر ایسا سوسائٹی میں ان کی طرف سے ملتا تھا جیسے وہ جب وہ ڈیفنس کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے چونکہ وہ زیادہ تر میجر عامر صاحب کی محافل میں بیٹھتی ہیں تو ان کے پیچھے شاید میجر عامر صاحب کا تجربہ بولتا ہے، لیکن ان کی کوئی ایسی حرکت یا بات میں نے تو نہیں سنی جس میں مجھے میجر عامر کا اثر ان پہ نظر آتا ہو. میں نے تو ان کو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ایک مخصوص ہوتا ہے ان لیبرلز کا نعرہ، ان کو تو خیر لیبرل بننا بھی، ان کی شکل بھی لیبرلز والی نہیں ہے. ابھی تو میرا خیال ہے پچھلی نمازوں کے اثرات ان کے چہرے پہ باقی ہیں، تو وہ اپنی اصل کی طرف ہی لوٹ جائیں زیادہ بہتر نہیں. جیسے آج انہوں نے کل یہ تبصرہ کیا ہے طالبان کے معاملات پہ شاہ زیب کے پروگرام میں، اور بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کیسے یہ لوگ ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے اور بالکل ان کی توقعات کے برعکس کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی سول وار نہیں ہو رہی، کوئی دنگا فساد نہیں ہو رہا، کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی یہ نہیں ہو گیا، کوئی وہ نہیں ہو گیا. جب وہ ہر بات میں یہ بات ان کے ایمان کا حساب تو بن گیا ہے کہ پاکستان ہر جگہ مداخلت کرتا ہے، طالبان کے پیچھے بھی پاکستان ہے، اور آئی ایس آئی ہے، اور جناب یہ جو ہیں یہ سویلین لباس میں لڑ رہے ہیں جا کے وہاں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو خاص طور سے جو سلیم صافی ٹائپ جو چیزیں ہیں ان کو تو پھر سلوٹ کرنا چاہیے ان کو، آئی ایس آئی کو. یار کتنی بڑی طاقت کو انہوں نے گوڈے چٹوا دیے، سارا میں کہتا ہوں سارا معاملہ الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. یعنی دیکھیے نا دنیا کی کیا سوچ تھی، وہ تو یہاں پہ خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے، تباہی و بربادی کروانا چاہتے تھے، بلکنائزیشن کروانا چاہتے تھے. یہ کیسے طالبان آ گئے ہیں یار؟ ان کے پیچھے کون بندے ہیں؟ یہ کون بندے ہیں یار؟ یہ آج ہیلی کاپٹر پکڑتے ہیں، انڈیا کا اگلے دن اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جی صافی صاحب آپ تو یار کہتے تھے یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا امریکہ، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، پھر روس کو یہ ہوئے گا، پھر چین کا یہ ہوگا. آپ تو بڑے بڑے عالمی طوفان اٹھا رہے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. طالبان نے بس دیکھتے ہی دیکھتے سارا کابل فتح کر لیا. اب جو دیکھ رہا ہوں تو میرے دائیں طرف یہ جو اس پہ خبریں فلیش ہو رہی ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے، کچھ میں تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بھاگ گیا اپنے خاندان کے، اور انڈین میڈیا بتا رہا ہے یار، انڈین میڈیا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے ان کا. کتنا کچھ تو کہہ رہے ہیں بھاگ گیا ہے اشرف غنی اپنے بیوی بچے بال بچے لے کے استعفیٰ دے کے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ گھس چکے ہیں اس کے کابل کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں. میرا خیال ابھی تو اسپیکولیشن ہے، میرا خیال ابھی طالبان کابل میں ایسے داخل نہیں ہوں گے. وہ بہت سمجھداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور سلیم صافی جیسے جو میرے محترم دوست ہیں اگر ان کے مطابق واقعی آئی ایس آئی ان کے پیچھے ہے تو پھر مجھے تو آئی ایس آئی کو سلوٹ کرنا چاہیے. یار اتنے بڑے طوفان کو انہوں نے کیسے پرکھچ اڑا دی ہے انڈیا کی. آج انڈین میڈیا تو دیکھے ہو تو ماتم بچا ہوا ہے، گالیاں دے رہے ہیں امریکہ کو کہ امریکہ نے کہا اشرف غنی کو کہ تم سرنڈر کرو طالبان کے آگے، اور یہ کرو اور وہ کرو. بہرحال دوسرا جو بڑا ہی لعنتی کردار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے نجم سیٹھی. یہ بندہ خدا جانے یہ کون سا اس کو انجیکشن لگتا ہے. ویسے بڑے بڑے میں نے بغیرت دیکھے ہیں صحافی جو مطلب ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، جیسے گٹر پریس ہے کہ بیٹھ کے وہ اس کا پولیٹیکل سائنس ہی ساری چینج کر دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی مطلب کی ہسٹری بنا رہے ہیں، اپنے مطلب کی ٹرمنالوجی لا رہے ہیں، اپنے مطلب کا کچھ کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ اور حکومت کا فرق کیا ہے. وہ ابھی تک اسٹیٹ اور حکومت کو ایک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا دفاع ہے یہ اسٹیٹ میٹر ہے، یہ پارٹی میٹر نہیں ہے. تو آپ پارٹی میٹر پہ بات کریں، اسٹیٹ میٹر پہ ہم آپ کو روکتے تو نہیں ہیں، لیکن بات تب کریں نا اگر آپ کو پتہ ہو کہ G3 کیسے بنتی ہے، LMG کسے کہتے ہیں،
کون سا ہتھیار کیسے استعمال ہوتا ہے، جنگ کی اسٹریٹجی کیا ہے، جنگ کیسے کی. دنیا میں جتنے بھی ماہرین حرب و ضرب ہوتے ہیں، وہ ماہرین تصویرات ہوتے ہیں، انہوں نے وہ علم پڑھا ہوتا ہے. آپ نے تو نہیں پڑھا نا. آپ تو مطلب یہ پہلے ہوتے تھے اس میں ایم ایس ایف کی گنڈا پارٹی میں، وہاں سے گنڈا گردی کرتے کرتے آپ کو اس زمانے میں سیاست میں ہوتا تھا کہ آپ اخبارات میں بھی ایک آدھا شناختی کارڈ اپنا بنا لیں تو پولیس پہ بات چل جاتی تھی، کوئی ادھر ادھر محلے داروں پہ روح پڑ جاتا تھا. اب تو وہ بھی ٹنٹا ختم ہو گیا. یہ لوگ بھی اپنی محفل لگائے رکھتے ہیں اور یہ بڑا اس کو ان کو سٹار لگ جاتے ہیں. اگر کسی کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایف آئی اے والے بلا لیں تو یہ سمجھتے ہیں ان کو بڑا. یہ میں تو حیران ہوں ایف آئی اے والوں پر. وہ میرا خیال ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب وہ ڈر کے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کون سی ایف آئی اے ہے بھائی؟ میں نجم سیٹھی کی بات کر رہا تھا. انسان جب مطلب وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، میں آپ کو کسی بھی طرح کسی بھی آسان سے آسان بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یار چھاویں بیٹھن گے. اس بندے کی تو یہ کیفیت ہے. اب یہ کہہ رہا کہتا ہے جی اگر نواز شریف کو نہ لائے تو امریکہ جو پاکستان کا بازو مروڑ دے گا. اس نے بندوبست کیا ہوا. صرف نواز شریف ہے جو قوم کی ڈوبتی نیا بجا سکتا ہے. میں سیٹھی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ان بیماریوں کی تفصیل پڑھ لیں جو عدالت میں کاغذ بھیجا ہے نا نواز شریف اینڈ کمپنی نے کہ ان کو فلاں بیماری ہے. کیا اتنی بیماریوں کا مریض ذہنی یا جسمانی طور پہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے کسی مملکت کو چلا سکے؟ رموز مملکت خویش خسرواں دانت. باقی تو چھوڑی باتیں چھوڑیں ان کی کرپشن سب کچھ چھوڑیں. میں کہتا ہوں کیا وہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ اس قابل ہیں کہ ایک ملک کو اور پاکستان جیسے مطلب ایک الجھے ہوئے ملک کو چلا سکیں، یہاں کے معاملات چلا سکیں؟ اصل میں ان کو خانہ خرابوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے جھوٹے غلیظ گندے پروپیگنڈے اور نظریات تھے اور جو سپانسرڈ جرنلزم یہ پاکستان میں کر رہے تھے، جن کے یہ ہائیبریڈ وار کے یہ بنے ہوئے ہیں جرنیل کرنیل، انہوں نے اب ان کی دانش پہ لعنت بھیج کے تو ان کے سروں سے ہاتھ اٹھا لیا اور اب وہ نئی ٹیم تیار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ان کی تنہائیاں بند ہونے والی ہیں. اگر وہ جنگ تو یہ بند نہیں ہوگی نا، ہائیبریڈ وار تو نہیں بند ہوگی. اب وہ نئے چوچے ڈھونڈیں گے. ان سے مایوس ہو گئے ہیں وہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا شکریہ.